ہم میں سے 90% لوگ فوکسی کے انجن کی طرح لیٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، اور ڈاکٹر شہزاد رانا بھی، یہ بھی لیٹ سٹارٹر ہیں، لیکن جب یہ سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے کمال کر دیا۔ ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کیا، یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، پی ایچ ڈی کی، ڈپارٹمنٹ میں فلم اینڈ ڈاکومنٹری کا آغاز کیا، ڈیجیٹل میڈیا سینٹر بنایا۔ یہ ملک میں پہلا شعبہ صحافت تھا جس میں اسٹوڈیوز بھی بنے اور سوشل میڈیا پر چینلز بھی لانچ ہوا، اور یہ ڈاکٹر محمد شہزاد رانا کا کارنامہ تھا۔ ان کے اب تک ملک اور بیرون ملک 20 انٹرویوز ہو چکے ہیں، درجنوں ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں، اور یہ آرٹ سکالرز کو پی ایچ ڈی بھی کرا چکے ہیں۔ میں جب شہزاد رانا کی کامیابیاں دیکھتا ہوں تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے واقعی ہم سب کو حیران کر دیا۔ یہ اس وقت ماس کمیونیکیشن اور میڈیا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، اور تمام طالب علم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں اپنی کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہماری کلاس میں بہت دلچسپ لوگ تھے، لیکن ان میں سے 3 ناقابل فراموش ہیں۔ پہلے فیضان عارف تھے۔ یہ یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے ہی صحافی تھے اور شاعری میں بھی ٹھیک ٹھاک سکہ جما چکے تھے۔ عین جوانی میں جب ہم لوگ بسوں سے لٹک کر سفر کرتے تھے یا سینما گھروں کی سکرین کے سامنے ڈانس کرتے تھے، فیضان عارف اس وقت بھی انتہائی سیریس اور مدبر تھے، نپی تلی گفتگو کرتے تھے اور ادب آداب میں بھی ہم سے بہت آگے تھے، اور تعلقات میں بھی کمشنر اور کور کمانڈرز تک انہیں ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ یہ بعد ازاں لندن چلے گئے، جنگ لندن اور لوکل ٹیلی ویژنز پر کام کیا، اور آج کل اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں تو ان کی علمیت کا پہلے سے زیادہ قائل ہو جاتا ہوں۔ میرے دوسرے کلاس فیلو کا نام خالد وکیل تھا۔ میں نے پاکستان میں کسی شخص کو خالد وکیل سے بہتر فیض احمد فیض اور نون میم راشد کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک شاعر تھا۔ وہی شاعروں جیسی بے چینی، وہی شاعروں جیسا اغماض اور وہی شاعروں جیسی سادگی۔ وہ مکمل شاعر تھا، اور اس کی ادائیگی میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ لفظوں کو بے جان نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ شعر پڑھ کر ان کے ایک ایک حرف کو دھڑکتا، مچلتا اور دوڑتا ہوا شاہکار بنا دیتا تھا۔ یہ بعد ازاں آسٹریلیا چلے گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر سعودی عرب کی کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے لگے۔ اور میرے تیسرے کلاس فیلو مرزا ادریس تھے۔ اس شخص میں لکھنے کا حیران کن جوہر تھا۔ تحریر میں بے تحاشا روانی، سلاست اور خوبصورتی تھی۔ میں 30 سال تک لکھنے کے بعد بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ مرزا ادریس 1990 میں وہاں کھڑا تھا۔ میں آج بھی اس کے ٹیلنٹ اور فن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ اپنی افتاد طبع کا شکار ہو گیا اور مین سٹریم کے بجائے برانچ لائنر کی طرف نکل گیا، اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکا۔ یہ آج کل کہاں ہے میں نہیں جانتا، مگر انشاءاللہ میں بہت جلد اسے تلاش کر لوں گا۔ میری کلاس میں اور بھی لوگ تھے۔ ان میں راؤ وجی تھا، ہارون آباد کی زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا تھا، انتہائی خوشحال تھا، لہٰذا وہ ہمارا سردار ہوتا تھا۔ یہ بعد ازاں تبلیغی جماعت میں چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اسد آوان میں لیڈرشپ کی کوالٹی تھی، یہ گینگ بنا کر پوری یونیورسٹی کی مت مار دیتا تھا۔ چودھری اصغر ہماری کلاس کا چودھری تھا۔ اس کا پورا سٹائل چودھریاں جیسا تھا، نکلا ہوا پیٹ، پھولے ہوئے گال، موٹی گردن اور بھاری مونچھیں۔ وہ کسی طرف سے بھی اسٹوڈنٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نوید امان بہت خوبصورت تھا، باقاعدہ چاکلیٹی ہیرو جیسے دکھائی دیتا تھا۔ اس کی انگریزی بہت شاندار تھی۔ میر عتیق بھی ہمارا متحرک کلاس فیلو تھا، یہ بعد ازاں اے پی پی میں ملازم ہو گیا۔ طارق بھٹی جسمانی طور پر وسیع لیکن ذہنی طور پر سادہ تھا۔ ملک عتیق میرے شہر سے تعلق رکھتے تھے، یہ میرے پرانے دوست بھی تھے۔ یہ آج کل کینیڈا میں وکالت کرتے ہیں اور بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسد سائی بھی ہمارا کلاس فیلو تھا۔ یہ بعد ازاں ملک کا نامور کرائم رپورٹر بنا، مگر بدقسمتی سے عین جوانی میں انتقال کر گیا۔ اس کا ایک بھائی آج بھی صحافی ہے۔ ہمارے ہاسٹل میں جاوید چانڈیو ہوتے تھے۔ یہ سرائکی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔
یہ بعد ازاں یونیورسٹی میں پڑھانے لگے۔ یہ آج کل آرٹ اینڈ لینگویجز کے ڈین ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسن چانڈیو کہلاتے ہیں۔ چانڈیو صاحب اسٹوڈنٹ ایج میں ہی فلاسفر اور انٹلیکچوئل تھے۔ میں جب اعزازی ڈگری لے رہا تھا تو مجھے یہ تمام لوگ بار بار یاد آئے اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر چند دن اسلامیہ یونیورسٹی میں گزارنے کا موقع دے دے۔ میں 1991 کے آخر میں بہاولپور سے لاہور آ گیا اور عملی صحافت شروع کر دی۔ میری ابتدائی تنخواہ 1400 روپے ہوتی تھی اور یہ تنخواہ بھی مجید نظامی صاحب نے میرے گولڈ میڈل کی وجہ سے دی تھی، ورنہ وہ ٹریننگ کو صرف 1200 روپے دیا کرتے تھے۔ میری ذمہ داری میں پروف ریڈنگ سے لے کر سینئر کے لیے چائے لانا، ان کے جھوٹے برتن واپس اٹھانا، ان کے بیگ اٹھا کر لانا اور پھر نیچے چھوڑ کر آنا، میز صاف کرنا اور باتھ روم صاف کر کے ان سینئرز کے قابل بنانا بھی شامل تھا۔ مجھے غلطیوں پر کان تک پکڑا دیے جاتے تھے۔ بے عزتی تو بہرحال معمول تھی۔ میں شروع کے 3 برس پیدل دفتر جاتا تھا اور پیدل واپس آتا تھا۔ زمین پر 6 لوگوں کے درمیان سوتا تھا۔ اخبارات کا ماحول اس زمانے میں بہت نیگیٹو ہوتا تھا۔ سینئر جونیئر کی انا کو کچلنا اپنا حق سمجھتے تھے اور میں مدت تک اس حق کا شکار بنتا رہا۔ اللہ نے میرا رزق اور عزت کیونکہ اسی پروفیشن میں رکھی ہوئی تھی، لہٰذا میں سب کچھ چپ چاپ سہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، میں صحافت میں ٹکا رہا، لیکن زندگی کی سختیوں کی وجہ سے میں اکثر اوقات رو بھی پڑتا تھا، مگر اگلے دن دوبارہ یہی کام شروع کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس وقت میری کون سی دعا سن لی، اسے نہ جانے میری کس بیچارگی پر ترس آ گیا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر خوش قسمتی کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ مجھے 26 سال کی عمر میں ایکسیلنسی ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ پورے شعبے میں کسی ایک شخص کو دیا جاتا تھا اور وہ میں خوش نصیب تھا۔ مجھے 27 سال کی عمر میں APNS نے بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ دے دیا۔ میں یہ ایوارڈ حاصل کرنے والا نوجوان ترین صحافی تھا۔ میں نے معاشی خود مختاری کے لیے صحافت کے ساتھ ساتھ بزنس شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے چند ہی برسوں میں مجھے ہر قسم کی مالی تنگی سے آزاد کر دیا۔ کتابیں شائع ہوئیں تو چند ماہ میں بیسٹ سیلر ہو گئیں۔ اللہ نے سفر کے راستے کھولے تو میں 112 ملک پھر گیا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ میں پاکستان کا پہلا شخص ہوں گا جو پوری دنیا دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ میرا ٹارگٹ بھی ہے اور اللہ سے درخواست بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی شاندار اور بااثر دوستوں سے بھی نوازا۔ یہ کنگ میکر ہیں لیکن میری پیروں کی طرح عزت کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلنے نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے ایسی سعادت مند اولاد سے نوازا کہ لوگ میرے بچوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں۔ میں کیریئر کے دوران بے تحاشا مصیبتوں کا شکار بھی ہوا، بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر بدنامی سے مکھن کے بال کی طرح نکال لیتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں آیا تو اللہ نے اس میں بھی برکت ڈال دی۔ ٹیلی ویژن شو شروع کیا، اللہ نے اسے بھی مقبولیت دے دی۔ سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور کوچنگ شروع کی اور ملک کا مصروف ترین اور مہنگا ترین کوچ بن گیا۔ پاکستان کی پہلی باقاعدہ ٹورزم کمپنی شروع کی تو اس نے بھی حیران کر دیا۔ یوٹیوب چینلز شروع کیے تو اللہ نے انہیں بھی مقبولیت دے دی اور اب آرگینکس کے نام سے پیور فوڈ کا کام شروع کیا ہے۔ اللہ اس میں بھی راستے نکال رہا ہے۔ ہم اب تک 5000 لوگوں کو صرف غذا سے، شوگر اور بلڈ پریشر سے نکال چکے ہیں۔ ہم پورے ملک کو شوگر فری کرنا چاہتے ہیں اور اسے ان قدرتی غذاؤں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جن میں شفا بھی ہے اور عافیت بھی، اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سال ستارہ امتیاز اور PhD کی اعزازی ڈگری سے بھی نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تھی تو بس 2 چیزوں کی کمی تھی، درود کم پڑتا تھا اور داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو پہلے درود شروع کر دیا اور پھر تھوڑی ہی صحیح لیکن داڑھی بھی رکھ لی۔ میں آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا، یہ سارا سفر میں نے خود کیا۔ یہ سارے کام اللہ نے مجھ سے کرائے اور وہ بھی صرف 32 برسوں میں۔ یقین کریں، مجھے یقین نہیں آتا کہ زندگی کی اس شاندار پینٹنگ میں
بس ایک خامی تھی اور وہ خامی تھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے رابطے میں کمی۔ یہ رابطہ 1991 میں ٹوٹ گیا تھا، مگر پھر 2019 میں اچانک ایک فون آیا اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں پروفیسر عطر محبوب بول رہا ہوں، اور اس فون کے ساتھ ہی میری ذات کا ٹوٹا ہوا دھاگا دوبارہ جڑ گیا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔